اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ تو آگے اسی آیت میں بیان ہوگی، لیکن یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی۔ اس وقت بھی جو اہل توحید ہیں دنیا میں، اوورآل اگر دنیا کی آبادی دیکھی جائے تو اس میں بہت کم ہے، پھر وہ اہل توحید سو کارڈ مسلمان، ان میں سے بھی جو پیور توحید والے لوگ ہیں بہت ہی کم ہیں۔ تو پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ قرآن کی وہ سچائی ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ دنیا میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے 100 کے مجمع میں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جسے بھی لگ جائے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ایک ہی گولی ہے کون سی مجھے لگنی ہے، 100 بندے ہیں تھوڑے اور سارے دوڑ لگا دیں گے، کیونکہ خطرہ ہے نا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن کوئی اسے سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جہنمی اور جنتی الگ کر دیے جائیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جائے گی، کیونکہ وہ جد امجد ہے سب کے۔ تو پوچھیں گے یا اللہ کتنے جہنمی اور کتنے جنتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخ میں جانے والے اور صرف ایک جنتی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورہ المزمل میں بھی ذکر موجود ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا غم کے مارے، حتیٰ کہ سورۃ الحج میں ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی، اور لوگ اس طرح نظر آئیں گے گویا کہ نشے کی حالت میں۔ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے کہ تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، پہلی چیز جہنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنۃ المحیا والممات، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ جہنم کے اگینسٹ، قبر کے عذاب کے اگینسٹ، زندگی اور موت کی آزمائشوں کے اگینسٹ، اور دجال کے اس بڑے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے 7 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، یا جمع کے صیغے سے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو پارہ نمبر 30 جب آئے گا تو آپ دیکھیں وہ تو سارے کا سارا سینٹرڈ اراؤنڈ قیامت کا دن اور آخرت کی سختیوں کے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت بھی ہے انسانیت کے لیے کہ آخرت میں جو رزلٹ نکلنے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی اکثریت کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے، تو اپنا قبلہ درست کر۔ اس کا رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ چونکہ اکثریت نے جانا ہے لہذا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اونتے سے بچنے کوئی۔ آپ کئی لوگوں کو سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا ہی نہیں قیامت کے دن، میں کام ہی ایسے پیڑے کی طرح۔ اس طرح کے جملے کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کا نیگیٹو گمان کریں گے تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا، اور اگر اللہ کے بارے میں پازیٹیو گمان کریں گے اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ پازیٹیو ہے۔ یعنی صرف گمان سے بھی کچھ نہیں اور صرف ایفرٹ پٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہے، گمان بھی اچھا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ سے مانگنی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے، یہ نبی کی سچویشن ہے، یہ نبی کا سٹیٹس ہے، تو بابے شاہی کوئی۔ اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے، کتنے؟ ہاں جتنے آپ جان گے کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو۔ ہاں اپنا قبلہ درست تھا، تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئی،
کوئی رعایتی نمبر چاہیے، کوئی شفاعت چاہیے، اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے گا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیدہ دلیری کی زندگی گزاریں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہو جائیں، ناٹ ایٹ آل۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں، تو نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر یہ سیدہ فاطمہ کا سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ کہنا کہ جی ہمارا مرید کوئی ہو گیا تو ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے، ہاں اس کے باعث برسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہ میں جہنم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب اپنے ساتھ کو بھی نہ لے جاؤں، وہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش ضرور پوری کرے گا، گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ہانکا جائے گا اپنے بزرگوں اور فالورز کے ساتھ، وہ تو ٹھیک ہے۔ وہ تو سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے، تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنے تھے نا، یہ جو تمہارے اکابرین تھے تم بھی تو آنے والوں کے اکابرین تھے نا۔ سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ سورہ حمیمہ سجدہ میں آیا اے اللہ جن اور انسانوں میں سے وہ بزرگ بابے ہمارے حوالے کر جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے آج، جس طرح ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے نا دنیا میں، اب ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی۔ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، جب اتنا خطرناک نہیں بلکہ خطرے ناک مسئلہ ہو پھر اس کی سینسیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے اتنے ہی شد و مد کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے آپ کو آخرت کے بارے میں کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ انسان کتنے بڑے خطرے سے دو چار ہونے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی، تو مجھے بتائیں اس صورتحال کے اندر کوئی شخص کسی کی جنت کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے؟ اسے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو غلطی معاف ہو چکی وہ اس کو یاد کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے۔ ہاں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں